علیہم الصلاۃ والسلام کے فرائض نبوت کے 3 شعبے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور جو یہ آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس تناظر میں سب سے پہلا فریضہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ جس نے اس شعبے کو سنبھالا ہے وہ علماء کرام کہلائے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی عمریں صرف کی اور انہوں نے عالمانہ انداز میں اللہ کے پاک اور مقدس کلام کو سمجھا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی۔ دوسرا شعبہ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ہے جو اس شعبے کے اندر آئے ہیں وہ صوفیاء کرام کہلائے۔ تیسرا شعبہ جس میں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جنہوں نے اللہ کے اس کلام کی حکمتوں کی گرہیں کھولی ہیں وہ فقہاء کہلائے ہیں۔ تو ان فرائض نبوت کی بجا آوری میں امت محمدیہ نے جو عظیم الشان انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں میں علماء کرام، مشائخ عظام، فقہاء کرام کے نام سب سے اوپر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء کرام اور فقہاء کرام وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتے جب تک ان کا اپنا تزکیہ مکمل نہ ہو جائے، اور تزکیے کے عمل سے گزرنے کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت یا اس کی حکمتیں بیان کرنے کا انداز وہ نصیب ہوتا ہے جو سنت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تر ہوتا ہے۔ ورنہ تو عرب معاشرہ جہاں اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا وہ سارے عربی جاننے کے ماہر تھے، عربی بولنے کے ماہر تھے، اور عربی کی حکمتیں اور لغت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ اور فصیح معاشرے کے فرد کہلاتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے جو بات نکلتی تھی وہ بات ایسی عجیب ہوتی تھی کہ سارے عربی دان، سارے فضلاء اور سارے بہترین ائمہ لغت جو تھے وہ اس کے آگے بالکل مایوس ہو جاتے تھے اور اپنی صلاحیتوں کے کم پڑنے کا وہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو تزکیے کا معیار ہوتا ہے اور ان کو جو اللہ کی طرف سے قلوب عطا ہوتے ہیں اور ان کی ذوات مطہرہ کے اندر اللہ نے جو اپنے انعامات کے ذخیرے قائم کر رکھے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بات کرتے ہیں وہ بات معاشرے کے افراد پر اثر کرتی ہے، جن کے قلوب کے اندر اس کو سمجھنے کی قوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو فوراً سمجھتے ہیں، اس کی حکمتوں کی تہ تک پہنچتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی معیت کے نتیجے میں ان کے وہ تزکیے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کلام اللہ کو سمجھنے میں، اس کی حکمتوں کی تہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نور نبوت کے طفیل وہ پوری طرح اس انداز میں مگن ہوتے ہیں کہ پھر ان جیسے انسان تاریخ انسانی میں نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں، نہ کبھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور نہ کبھی پیدا ہوں گے، کیونکہ انہیں معیت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس پائے کی نصیب ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ اس انداز میں سپرد کیا کہ اس کے نتیجے میں جو انسان اس وقت تربیت پا کر میدان عمل میں آئے ان جیسے انسان پھر بعد میں پیدا نہ ہو سکے۔ تزکیے کا عمل اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو فرائض نبوت کا جو پہلا شعبہ ہے، آپ تلاوت کلام پاک کا مقصد اللہ کے اس نظام کو جو وہ انسانوں پر عطا کر کے اور ان کو انعامات کے طور پر ودیعت کرنا چاہتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے صلاحیت ہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کا تزکیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی حکمتیں انہیں ہی سمجھ آ سکتی ہیں، اور ان کی اندر کلام کی جو گرہیں ہیں ان کے قلوب پر ہی کھل سکتی ہیں
جنہوں نے اپنے قلوب کو نور نبوت سے مزین کیا ہو اور فیضان ربانی کے ساتھ ان کو مس نصیب ہوا۔ یہ دولت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی معیت سے نصیب ہوتی ہے، اور اسی لیے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ رات کو اپنے سارے ماحول سے نکل کر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے قلوب پر نور نبوت سے وہ ضیاء پاشی فرمائی کہ جب وہ اس صحبت سے اٹھے تو وہ انسان ایسے قرار پائے کہ ان جیسے انسان پھر تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آئے۔ یہ صرف اور صرف تزکیے کے عمل سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نبوت کے اس شعبے کو جنہوں نے سنبھالا وہ صوفیہ کرام کہلائے، اور انہوں نے انسانیت کے اندر رہ کر ایسے ایسے قلوب منور فرمائے کہ ان کی روشنی سے صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی انسانوں کے قلوب ضیاء پاشی اور نور سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں تصوف